الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تربیت کی ہماری محفل ہوتی ہے محفل ذکر اور محفل فکر. فکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور کرنا. غور و فکر ایک ہی معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اتنی آواز کی ضرورت نہیں ہے ڈبل مائک کی. جب تک ہم فکر نہیں کرتے اس وقت تک ہم کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے. فکر ہی ہمیں چیزوں کے نتیجوں تک پہنچاتی ہے. اور محفل ذکر و فکر کا کیا مطلب ہے کہ اس محفل میں آپ کثرت سے ذکر کریں اور پھر اس ذکر کے لیے فکر کریں کہ یہ ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ موسم ٹھیک ہو، خراب ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کچھ لوگ تو اتنی پابندی سے حاضری پیش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے بھی رشک آنے لگ جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں آپ کا یہ سفر محبت کے لیے ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ اور دل میں کوئی چاہت، کوئی محبت ہوتی ہے تو آپ ہر موسم میں سفر کرتے ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ محبت کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. محبت تو ہو مگر آپ اس محبت کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے وہ طریقہ، وہ ضابطہ نہ سیکھیں تو پھر سفر تو ہو جائے گا محبت کے ساتھ، حاضری بھی ہو جائے گی، مگر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی کام محبت کے ساتھ کریں اور وہ بے نتیجہ رہ جائے. چاہیں گے کوئی بھی کام دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، ہم کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے. تو پھر آپ اس محبت کو لے کر اس گناہگار کے پاس پہنچتے ہیں تو پھر یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنی استطاعت، اپنے علم، اپنی طاقت اور اپنے بزرگوں کی نظر سے جو مجھے حاصل ہے میں اس کے مطابق آپ کو ڈیلیور کروں اور آپ کی وہ کمزوریاں اور وہ غلطیاں جو نہیں ہونی چاہیے ان کو درست کرانے کی کوشش کروں. تبھی آپ کے آنے کا حق ادا ہوتا ہے اور میرے بلانے کا بھی تبھی حق ادا ہوتا ہے. تو ویسے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت اپنے آستانے یا اپنے مرکز یا اپنی درسگاہ کی طرف آپ توجہ بھی کریں. میرا جملہ غور سے سنیے، میری طرف دیکھیں. آپ اپنی درسگاہ، اپنے استاد یا اپنے آستانے کی طرف توجہ بھی کریں تو آپ کے حاضر ہونے کا انداز یہ ہو اور آپ کے اندر محبت کی آگ کا عالم یہ ہو کہ تصور آتے ہی ذکر شروع ہو جائے. یہ اصل طریقہ ہے. اور سفر شروع کریں تو سفر کرنے میں خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہو، کچھ بھی اور نہ ہو. بات کرنا، دعا کرانا، کوئی اور ذکر کرنا
یہ تو جب آپ پہنچیں گے ہو ہی جائے گا نا، کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، لیکن گھر سے چلتے ہوئے کس نیت سے چلنا چاہیے؟ خالص اللہ کی یاد اور اس کی رضا کے لیے۔ اس طریقے کا، اس فائدے کا اور اس انداز کا آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، آپ وہاں حسرت کریں گے، سوچیں گے کاش ہم نے زندگی میں کوئی اور سفر ہی نہ کیا ہو۔ تو سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی مقصد کے لیے نکلیں تو اس مقصد کو لے کر واپس آئیں، خالی دامن واپس نہ آئیں۔ تو میں محفل کے دوران بہت سارے لوگوں کو، بچوں کو دیکھتی ہوں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ آپ نے کرایہ خرچ کیا، کام چھوڑے، گھر سے نکلے، وقت لگایا، لیکن اگر آپ صرف بیٹھ کے چلے جائیں، آپ کے باطن کو، آپ کے اندر کو، آپ کی روح کو کوئی تسکین، کوئی فائدہ، کوئی نورانیت، کوئی روشنی حاصل نہ ہو تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، پورا دن ضائع ہو گیا۔ اور اگر نیت وہ رکھی جو میں نے عرض کی، تو پھر جس وقت آپ نے ارادہ کیا تھا نا کہ میں نے جانا ہے، بے شک وہ ہفتہ پہلے کیوں نہ ہو، اس دن سے لے کے محفل میں پہنچنے، بیٹھنے، واپس جانے تک کی ایک ایک گھڑی آپ کی عبادت میں لکھی گئی۔ یہ میری بات نہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہی ہوں۔ اتنا بڑا نفع چھوڑ کر ہم اگر اپنا نقصان کریں تو ہمیں سمجھدار تو کوئی نہیں کہے گا۔ تو براہ مہربانی، براہ کرم، آپ جب محفل میں تشریف لے آئیں تو آپ کو کوئی دائیں بائیں سے غرض نہیں ہونی چاہیے، کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی توجہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی کو کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت جو میرے حصے کی رحمت ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹنی ہے۔ اور وہ بات ہمیشہ اللہ کے محبوب کی یاد رکھا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ آپ کو پاگل کہنے لگ جائیں، دیوانہ کہیں آپ کو، یہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، انہیں کوئی کسی چیز کا ہوش نہیں۔ جب اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رب کا ذکر اس طرح کریں، تو پھر ہمیں کون سی چیز ہے جو ذکر نہیں کرنے دیتی؟ پھر ہمیں غافل تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہت سارے چہرے ذکر کر کے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی توجہ اپنے ذکر، اپنے رب، اپنے گناہ، اس کی بخشش کی طرف نہیں ہوتی۔ اللہ کا کروڑ ہاں شکر کریں کہ اللہ اگر یہاں آپ کو لاتا ہے تو یہاں صرف آپ کو باتیں سنا کے نہیں بھیجا جاتا، یہاں آپ کو صرف طرزیں لگا کے نہیں سنائی جاتی، بلکہ آپ کے دلوں کو کھولا جاتا ہے، ان کو متوجہ کیا جاتا ہے، انہیں ان کا مقصد بتایا جاتا ہے۔ اگر اس دور میں، ریئل میں، حقیقت میں ہمیں یہ چیزیں نصیب ہو رہی ہیں تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں اس کو بدقسمتی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جتنی توجہ سے محفل میں بیٹھ کر ذکر کریں گے اور جتنے شوق اور دل جمعی سے توجہ حاصل کریں گے، توجہ حاصل کرنا کیا ہے؟ ذکر کا وہ نور اپنے اندر بھرنا ہے، اپنے پیالے کو بھرنا ہے، تو وہ جتنا بھر کر آپ لے جائیں گے اتنے ہی مالا مال ہوں گے نا۔ وہ جتنا ٹائم زیادہ بھرا رہے گا آپ کو اتنا فائدہ زیادہ رہے گا، اتنا زیادہ ٹائم آپ کے اوپر ذکر کے اور محفل کے اثرات رہیں گے اور اتنا کم آپ غفلت کی طرف مائل ہوں گے۔ اور جب گئے ہی خالی دامن لے کر اٹھ گئے، جھاڑ کے چلے گئے، تو پھر تو دروازے سے باہر نکلتے ہی آپ ویسے ہی ہوں گے، بلکہ محفل میں بیٹھے ہوئے بھی ویسے ہوتے ہیں جیسے محفل سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دین کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آپ یہ مت سوچا کریں
اور یہ مت دیکھا کریں کہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے. یہ فلاں جگہ نہیں ہے، یہ خاص جگہ ہے. یہ آپ کے لیے رحمت کا دریا ہے، ہم سب کے لیے یہ بخشش گاہ ہے. اللہ نے ہمیں بزرگوں کے فیض کے لیے اس جگہ کا پتہ دیا ہے، اور جو فیض اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم نے اسے اپنی کوشش سے لینا ہے. مرید کے اندر جتنی پاور ہوتی ہے نا، جتنی طلب ہوتی ہے، وہ اتنا فیض لیتا ہے. دیکھیں اب یہ میرے پاس یہ ایک کپ ہے، یہ کتنا سارا کپ ہے. جب میں یہی لے کے محفل میں بیٹھوں گی تو کیا اس میں جگ کے برابر مشروب بھر سکتی ہوں؟ نہیں بھر سکتی. اور اگر میرے پاس یہ گلاس ہے، اب اس اور اس کا کیا موازنہ ہے؟ یہ کتنے کپ اس گلاس کے اندر آ جاتے ہیں؟ 5-6 کپ کے برابر اس ایک گلاس میں آ جائے گا. تو جب میرے پاس بھرنے کو یہ برتن ہے تو میرے پاس فیض اتنا آئے گا، اور میرے پاس اگر یہ برتن ہے تو میرے پاس فیض اتنا آئے گا. فیض تو موجود ہے نا. اب مل کتنا رہا ہے؟ جتنا جو برتن لے کر آیا ہے. تو آپ یہ سوچا کیجئے کہ میں کون سا برتن لے کر جا رہی ہوں، اور آیا جو برتن لے کر جا رہی ہوں وہ خالی بھی ہے یا نہیں. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. وہ خالی بھی ہے یا نہیں، اسے دھویا بھی ہے، صاف بھی کیا ہے، تیار بھی کیا ہے، اس کے اندر گنجائش بھی بنائی ہے کچھ اور ڈالنے کی. اب یہ دیکھیں یہ کعوے سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے اندر میں کیا ڈالوں گی؟ کچھ بھی نہیں، گنجائش ہی نہیں. تو کوئی نئی چیز ڈالنے کے لیے مجھے اسے خالی کرنا ہوگا اور صاف بھی کر کے لانا ہوگا. تو آپ کا باطن فیض سے معمور تب ہوگا. ہمیں اسے خالی کرنے کی کوشش کریں. تو اللہ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. الفاظ بہت سادہ سے ہیں، جس کو بالکل ترجمہ نہیں آتا وہ بھی سمجھ لے گا. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کون ہے؟ فاسأل کا مطلب ہے کہ رحمان، فاسأل پس پوچھو، بہی اس کے بارے میں، خبیرہ کسی خبر رکھنے والے سے. آسان الفاظ میں کہ رب کا پتہ پتے والے سے پوچھو. یہاں وہ کیا کہیں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے تو خود فرما دیا کہ میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، تو کسی کی ضرورت کیا ہے؟ جس قرآن میں یہ لکھا ہے اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ رب کا پتہ پتے والے سے پوچھو. کیا مطلب ہے؟ اگر رب شاہ رگ کے قریب ہے، ساری زندگی آپ کو پتہ چلا کہ رب میری شاہ رگ کے قریب ہے؟ بولے نہیں. تو دیکھیں ہمارا دل کدھر ہے؟ ہمارے سینے کے اندر ہے. ہمیں اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں؟ کوئی پتہ ہے؟ نہیں. دل آپ کے سینے کے اندر ہے، مگر ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے. دل آپ کے سینے میں ہے، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے وال بند ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے نا. دل اتنا قریب ہے، آپ کو اس کے بارے میں کیوں پتہ نہیں ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے دل میرا ہے تو مجھے پتہ ہونا چاہیے، میری باڈی کے اندر ہے، میرے بہت قریب ہے تو مجھے اس کا پتہ ہے. آپ بھاگ بھاگ کے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، علاج آپ کا وہ کرتا ہے. پھر ہمارے دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی کہ اگر وہ رب کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو کوئی بندہ اٹھے نا، اٹھ کے مجھے بھی ابھی بتائے کہ بھئی یہ رب ہے اور یہ میری شاہ رگ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ رب میرے قریب ہے، میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں. کائنات میں کوئی یہ دعویٰ
نہیں کر سکتا جب تک اس کو رب کی پہچان کوئی نہیں کرواتا۔ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میں آپ کے قریب ہوں، آپ میں سے تقریباً سب لوگ کوئی اپنا رہنما مانتا ہے، کوئی اپنا استاد مانتا ہے، کوئی اپنے سے بڑا مانتا ہے۔ تو آپ کو یہ احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میں آپ کے سامنے ہوں، تو میرے سامنے بیٹھ کے آپ گالی دیں گے، دوسرے کو ماریں گے، بدتمیزی کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کریں گے؟ کیوں؟ تھوڑی سی شرم ہے، تھوڑی سی حیا ہے، تھوڑا سا اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم نے سامنے بیٹھ کر ان کی موجودگی میں ایسا نہیں کرنا، یقین ہے نا کہ باجی قریب ہیں۔ تو جب رب کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ رب قریب ہے، رب سامنے ہے، رب کی معیت ہے، تو جو کچھ ہم کرتے رہتے ہیں وہ کریں گے نہیں؟ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں کوئی معرفت حاصل نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ رب اتنا قریب ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے بندے کی تو حیا ہو، تو شاید رب سے قریب رب کی کوئی حیا نہ ہو، اس کا کوئی یقین نصیب نہ ہو۔ تو تھوڑی سی بات تو سمجھ میں آنے لگ گئی کہ رب تو قریب ہے، ہم تو رب کے قریب نہیں ہیں نا۔ بات اس سے نہیں بنے گی کہ رب ہمارے قریب ہو، بات اس سے بنے گی کہ ہم رب کے قریب ہوں، ہمیں پتہ چلے، ہمیں یقین ہو جائے کہ رب کتنی قریب ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، ہاں کرے 1.25 پڑھے روز کا اللہ 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 اللہ، کیا ہوگا؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ تم 1.25 روز کا اللہ پڑھو تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور جب مرشد نے ایک نظر ڈال کے اللہ کہلوایا تو پھر تم یہ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے الف اللہ چمبے دی بوٹی، پھر خوشبوئیں اندر باہر بھر جائیں گی۔ مرشد من میرے وچ لائی ہو، مرشد کوئی کسان نہیں ہے وہ بوٹی لے کے اندر اترا تھا، بوٹا لگا کے آیا تھا، اس نے ایک نظر ڈال کر اس معرفت کی نظر اور اس نور کے ساتھ تمہیں کلمہ پڑھایا اور اللہ کہنا سکھایا۔ تو کیا سے کیا ہو گیا؟ تو پھر مرشد صرف کامل ہیں اور آپ مخلص نہیں ہیں، آپ طالب نہیں ہیں۔ میں طالب علموں سے بھی کہتی ہوں کہ آپ کا نام طالب علم ہے، اگر آپ کے اندر علم کی طلب نہیں تو آپ کاہے کے طالب علم ہے؟ طالب تو ہے ہی وہ جس کے اندر طلب ہے، طلب کسی بھی چیز کی ہو۔ پیاسا پیاسا کب کہلاتا ہے؟ جب اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ بھوکا بھوکا کب کہلاتا ہے؟ جب اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ جب طلب نہیں ہوتی تو اس کو کوئی بھوکا کہتا ہے، جب پیاس نہیں لگی ہوتی تو اس کو کوئی پیاسا کہتا ہے۔ تو جب طلب نہیں ہوگی تو اس کو طالب علم کہنا بھی غلط ہوگا، طالب حق کہنا بھی غلط ہوگا، طالب خدا کہنا بھی غلط ہوگا، جب تک اس کے اندر خدا کو پانے کی، رب کو پانے کی، حق تک پہنچنے کی طلب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو راستہ ہے نا، یہ جو راستہ قلب کے ذریعے روشنیاں حاصل کر کے، اس کے ذریعے جب انسان آگے جاتا ہے، یاد رکھیں جس وقت تک آپ کی چیزیں ظاہر میں رہتی ہیں تو آپ کی زبان بڑی چلتی ہے، جب چیزیں اندر اترتی ہیں زبان بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اہل معرفت ہوتے ہیں وہ باتیں تھوڑی کرتے ہیں، وہ فضولیات میں کم پڑتے ہیں، وہ گفتگو کم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مشاہدہ حق میں کھوئے رہتے ہیں، پھر ان کی زبان ذکر نہیں کرتی، پھر ان کا انگ انگ ذکر کرنے لگتا ہے۔ اب ان کو زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم جب نقش بندیہ کا سبق شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے سلسلے کا کمال ہی یہ ہے
کہ پہلے سبق سے ہی زبان کا ذکر چھوڑ دیا جاتا ہے اور قلب کو ذکر میں لگا دیا جاتا ہے. یہ پہلی جامعیت ہے. جب آپ کا قلب ذکر کرتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ کے جسم کا انگ انگ ذکر کرنے لگ جاتا ہے. پھر یہ مرحلے آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ ظاہر سے ہٹ کر اس وادی میں چلے جاتے ہیں جہاں ہر وقت آپ کے سامنے مشاہدہ حق ہوتا ہے. اس وقت پھر آپ کو نہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، نہ بیان کرنا ہوتا ہے، نہ زبان سے ذکر کرنا ہوتا ہے. پھر آپ خود ذکر بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو کمال اس سلسلے کو دیا اور ہم جیسے گناہگاروں پر جو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے ذریعے کرم فرمایا، اگر ہمیں اس کی ایک ذرے کی حیثیت کی بھی پہچان ہو جائے، ہم آپ کو کائنات کا امیر ترین اور خوش قسمت ترین انسان سمجھیں. لیکن ہم اس وقت اس سمجھنے سمجھانے کی طرف آئیں گے جب ہم سیریس ہو کر اس طلب کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے. ہم نے مختلف اولیاء کرام کے واقعات پڑھے، سنے، خود سنائے، آپ نے بھی بے شمار سنے. ہر اللہ کے ولی کا ایک اپنا مقام ہے جو دوسرے سے جدا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے مقام تک پہنچنے کی فکر ہونی چاہیے. ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک بندہ گیا. انہوں نے پوچھا کہ بھی کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. ہمارے میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ میری بیٹی آپ جیسی ہو جائے، میری پوتی آپ جیسی ہو جائے، میری نواسی آپ جیسی ہو جائے. یہی ہمیں سمجھنے، ہم ڈائلاگ بولتے ہیں، ہم سنے سنائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. اس نے کیا کہا کہ حضرت میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. حضرت نے آگے جواب پتہ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں کسی جیسا بننے کے لیے نہیں آیا جاتا، خود کو مٹانے کے لیے آیا جاتا ہے. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. کسی کارخانے میں، کسی ورک شاپ میں، کسی فیکٹری میں، اور اللہ والوں کی فیکٹری میں بننے نہیں جایا جاتا اور یہ خواہش نہیں لے کے جائی جاتی کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. وہاں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مٹانے آیا ہوں، مجھے مٹا دیں، پھر جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیں. را مٹیریل بن کے جائیں، وہ توڑے پھوڑے ختم کرے، نئی ڈائی کے اندر آپ کو فٹ کر کے پھر بنا دیں. الرحمن فاسأل به خبیرا. خبر والوں کے پاس جائیں، خبر والوں کے پاس جا کے اپنے رب کا پتہ پوچھیں، اپنے رب کی معرفت حاصل کریں. اور جو آپ کو تصور سمجھایا جاتا ہے، یہ مبتدی سالکات بھی اور جو پہلے سے لوگ چل رہے ہیں وہ بھی اچھی طرح بات کو سمجھیں. بار بار سمجھاتی اس لیے ہوں کہ بعض اوقات کچھ نئے لوگ، کچھ کنفیوژن کا شکار لوگ، کچھ بار بار سننے کے باوجود نہ سننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ انہی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جو بار بار سمجھا دی جاتی ہیں. آپ کی بیعت نہ بادشاہت کی بیعت ہوتی ہے، نہ وزارت کی بیعت ہوتی ہے، اور نہ وہ بیعت جس کو لوگ متنازع بنا کے جائز اور ناجائز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. آپ کی بیعت ذکر یعنی بیعت تقوی ہے. کیا ہے؟ بیعت تقوی ہے. تو تقوی آپ اس سے حاصل کریں جس کے اندر تقوی ہے. جس کے اندر تقوی ہے وہی آپ کو دینے کا مجاز بھی ہے اور دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. جس کے اندر تقوی نہیں ہے، آپ اس کے ہاتھ پہ تقوی کی بیعت مت کریں. لوگوں کو دیکھ کے، سنا کے کبھی بھی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ مت دیں. اور جب بیعت ہے
تو یہ بیعت کس چیز کی ہے؟ نہ اسلام کی بیعت ہے، نہ جنگ کی بیعت ہے، نہ کاروبار کی بیعت ہے، نہ بادشاہت کی، نہ وزارت کی، یہ محض تقوی اور عبادت کی بیعت ہے کہ آپ نے جو بزرگوں سے طریقہ حاصل کیا اور جس طریقے سے آپ نے عبادت اور ریاضت سیکھی، آپ سے ہم وہ سیکھنے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ حلف اٹھاتے ہیں۔ اتنی بات ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اس کا تنازع ختم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو میں نے کہا کہ آج کے دور میں ریاکاری، دکھاوا، رسم رواج، حتیٰ کہ ہماری تقریریں، ہماری محفلیں، ہماری ریاضتیں، ہمارے مدارس، یہ سب چیزیں رسمیں بن گئے ہیں، جبکہ ان کا کوئی تعلق رسم و رواج کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک جملہ میں بڑی معلومات سے سنتی ہوں، فلاں جگہ پہ محفل ہوئی، فلاں پہ ہوئی، تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں تہاڈی محفل کدوں ہونی ہے؟ وہ کی ہے جی؟ اس کا کیا مطلب ہے تہاڈی محفل کدوں ہونی ہے؟ تسی پہلی محفل چکی سیکھے ہے، جس کے لیے آپ بےتاب ہیں، اگلا سیکھا ہوا پرانا ہو گیا ہے، اور آپ کا عمل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا عمل کر کر کے، تو اب نئی محفل کی ضرورت ہے کہ آگے نئی محفل ہو تو ہم سیکھیں۔ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون آیا ہے، کس نے کیسے پڑھا ہے، کس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، محفل کرانے والوں نے کیا پہنا ہے، باجی جان آئے سی تو انہوں کی پایا سی کیڑے رنگ کا سوٹ پایا سی، کون کیسا لگ رہا تھا۔ محفل کے اٹھنے کے بعد یہ تبصرے ہونے اس واسطے پوچھنا کہ تہاڈی محفل کدوں ہونی۔ ہاں وہ تو ہیں، لیکن اکثریت نہیں۔ وہ جو کچھ لوگ آتے ہیں نا طلب لے کے، اصل محفل کے حقدار وہی ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا محفلوں کے لیے معیار یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اندر پیاس پیدا ہونی چاہیے، تشنگی، بھوک۔ جس طرح ہم بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں نا، تو ہم شور مچاتے ہیں ہمیں جلدی روٹی لا کے دو، پیاس لگی ہے تو برداشت نہیں ہوتی۔ کاش کہ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو عشق مصطفیٰ کی ایسی پیاس لگ جائے اور نیا عمل سیکھنے کے لیے ایسی بھوک لگ جائے کہ پھر ہم طلب کریں کہ اب وہ عمل سکھانے والی، تقوی سکھانے والی، اللہ کی یاد سکھانے والی محفل کب ہوگی جس سے ہماری روحیں سیراب ہوں گی۔ ان محافل کا اہتمام کریں، ایسی محافل میں بیٹھیں، ایسی محافل کو سنیں اور سن کر اپنے اندر اتار لیں، اور اللہ کا پتہ اللہ والوں سے پائیں۔ میں نے کہا کہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں جو اللہ نے نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی اور جن کا فیض ہم تقسیم بھی کر رہے ہیں، جھولیوں میں بھر بھی رہے ہیں، اسلاف ہمارے اولیاء کس کس طرح نوازے جاتے رہے۔ بعض اولیاء ایسے تھے کہ سال ہاں سال تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان ہی ایمان نہیں رہے گا جب میری آنکھوں سے میرے کریم آقا کی صورت مبارک اوجھل ہو جائے گی۔ اوجھل ہوتی نہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو 40 دن کے اندر لازماً ایک روٹین وائز اپنے پیارے آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ بعض وہ ہیں وہ اس وقت تک کام نہیں کرتے جب تک آقا کی بارگاہ سے اشارہ نہیں ہو جاتا۔ بعض وہ ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی مصلی بچھا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں زیارت مصطفیٰ اور زیارت گنبد خضرا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب سنیے، ہمارے مرشد کریم حضرت اخوندزادہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جہاں بہت سارے مرحلے آئے، بہت سارے مقامات سے اللہ نے آپ کو نوازا، بہت ساری کیفیات اور دورانیے تبدیل ہوتے رہے، وہاں آپ کی زندگی میں لگاتار 3 سال ایسے گزرے کہ 3 سال میں برابر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے کھلی آنکھوں سے بیٹھ کے مصافحہ کرتے رہے۔ 3 سال تک آپ کی کیفیت یہ رہی کہ یوں آمنے سامنے کائنات کے والی کے ساتھ مصافحہ کرتے رہے۔ آپ بتائیے
کہ جن ہاتھوں کے ساتھ مصطفیٰ کے ہاتھ روزانہ مس ہوتے رہے، وہ ہاتھ جب ذکر کے لیے یوں اٹھتا تھا تو اس کے اندر کتنا فیض تھا، اور کس طرح وہ دلوں کو چیر کر اندر اترتا تھا۔ لوگوں کو کیا پتا چلے کہ یوں ہاتھ اٹھانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کو نہ رب کا پتا، نہ رب کی رے کا پتا، ان کو کیا پتا کہ یہ کون سے راستے ہیں ذکر کے، یہ کون سے راستے ہیں مقامات کے، یہ کون سے راستے ہیں فیض دینے کے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، ایرے گہرے کے پاس نہیں، جو تمہارے عقائد خراب کرتے ہیں ان کے پاس نہیں، بلکہ جن کو رب کی خبر ہے ان کے پاس بیٹھ کے رب کا پتہ پوچھو۔ ہمیں وہ جو سلسلہ دیا گیا، یہاں ایک چیز میں تصور کے بارے میں آخری سمجھا دوں کہ جو تصور کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگر مجھ سے ذکر لیا تو آپ نے میرا تصور کرنا ہے، میں نے اپنے مرشد سے ذکر لیا تو میں نے اپنے مرشد کا تصور کرنا ہے، میرے مرشد نے جس سے ذکر لیا انہوں نے اپنے مرشد کا، تو رسول اللہ کا تصور کیوں نہیں کرنا؟ ہمارے سے بڑے، ہمارے بزرگوں سے بڑے پیچھے بزرگ ہیں نا، ان سے بڑے بزرگ، ان کا تصور کیوں نہیں کرنا؟ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ سمجھنے والی بات کیا ہے کہ زیادہ پانی ہم ترتیب سے دیکھتے ہوئے آئیں تو ذخیرہ پانی کا تو زمین کے اندر ہے، زمین سے پانی نکلا تو ٹینک کے اندر گیا، ٹینک میں زیادہ ذخیرہ ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری ترسیل پانی کی آئی، لیکن ہمیں پانی اس ٹوٹی سے ملے گا۔ ہمیں پانی، اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس ٹوٹی سے پانی لوں، نہیں، میں ٹینکی سے ڈائریکٹ پانی لوں گی تو پھر آپ کو پائپ توڑنا پڑے گا، آپ ایک نظام کے تحت پانی نہیں لے سکتے، اور وہ نقصان کر کے آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے کچھ ضابطے کے مطابق حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سے بڑے جتنے ہمارے اسلاف اور جتنے بزرگ ہیں، وہ مقامات میں، درجات میں، عبادت میں، ریاضت میں، مرتبے میں یقیناً ہم سے بہت بڑے ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے کہ اس ذخیرے میں سے جو ٹوٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ نے اسی کو کھول کے وہاں سے فیض لینا ہے، وہ ٹوٹی پیچھے سے آپ کو لا کے دے گی۔ بالکل یہی طریقہ فیض لینے کا ہے کہ جس سے آپ نے ذکر لیا، جس سے آپ نے فیض لیا، وہ پیچھے سے آپ کو فیض لا کے دے گا، آپ نے فیض اسی سے لینا ہے۔ اس لیے تصور ضروری ہے۔ یہ کبھی بھی مت سوچئے کہ مرشد کا تصور اس لیے ہے کہ مقصود مرشد ہے، مطلوب مرشد ہے، اس کی ذات، اس کا تصور یہ چاہیے، نہیں، اس کا تصور، اس کو اپروچ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ٹوٹی اپنی کھولیں گے تو وہ آپ کو پیچھے سے ایک ترتیب کے ساتھ پانی پہنچائے گی۔ تو اس ٹوٹی کو کھول کے آپ کہاں پہنچے؟ اس ٹینک تک جس کے اندر پانی ہے۔ تو اپنے مرشد کا تصور کر کے آپ نے اس ضابطے کو، اس راستے کو حاصل کیا، اب وہ اپنے نظم و ضبط کے ساتھ پیچھے والے سارے کنیکشن سے پانی فیض کا لیتے لیتے آپ تک پہنچائے گا۔ تو مقصود کیا ہے؟ مقصود اس مرکز و منبع تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح سالک اور مرید کا مقصود نہ مرشد ہے، نہ مرشد کا مرشد ہے، بلکہ وہ ایک ٹوٹی ہے جس نے آپ کو پیچھے سے لیا ہوا فیض دینا ہے۔ اصل مقصود وہ ٹینک ہے جس کے اندر پانی ہے۔ تو ہمارا اصل مقصود کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ مرشد جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بڑوں سے فیض لے کے اپنے مرید کو دیتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے۔ تو یہ تصور کی اہمیت ہے اور یہ تصور کا ضابطہ ہے۔ اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ فوکس کرنا، اور یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ سمجھ کر ان کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا اشد ضروری ہے، ورنہ ضابطے ٹوٹ جائیں تو سب کچھ ٹوٹ جایا کرتا ہے، پھر انسان کسی جگہ پہ پہنچنے کے قابل نہیں رہتا۔
لہٰذا ان باتوں کو سمجھیں، ان کو نوٹ کریں، اپنے گھروں میں، راستوں میں، سفر میں، سواریوں پہ، کام کاج کے دوران اپنے ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، اور اس عادت کے اندر اپنی طلب شامل کر لیں۔ کبھی بھی طلب سے غائب نہ ہوں اور نہ غافل ہوں۔ بے طلب چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی، طلب کے ساتھ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، اللہ کریم ہمیں اس سلسلے کو، اس راستے کو، اس خزانے کو حاصل کرنے، سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ سفر اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ان کے اندر جو ہمارے لیے فیض ہے اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرمائے۔ یہ اوپر سے ہٹا دیجئے۔ اب میری آخری ایک گزارش، جو ایک بہت ضروری مسئلہ ہے، مجھے آپ تک وہ پہنچانا ہے کہ کئی مرتبہ ہم گلی سے آواز سنتے ہیں کہ کنگھی سے نکلے ہوئے بال بیچ لو، 5,000 روپے بیچ لو، 4,000 روپے بیچ لو، 6,000 روپے بیچ لو، اچھی خاصی قیمت لگا دی ہے۔ آپ بھی سنتے ہوں گے، بچپن سے ہی سنتے ہیں، آج کل پھر کچھ زیادہ ہو گیا، ایسا ہی ہے؟ اچھا، تو ہماری بہت ساری خواتین کچھ بال کنگھی کے رکھ لیتی ہیں، کچھ ویسے کھینچ کے رکھ لیتی ہیں، ایک دوسرے کے بھی کھینچے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسانی باڈی کی اتنی عزت اور اتنی حرمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو اتنی عزت عطا کی ہے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی عضو بیچنا حرام ہے۔ ہماری خواتین کو اس مسئلے کا علم ہونا چاہیے، اور طالبات کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ گھروں میں جا کر اس مسئلے کو پہنچائیں۔ 5,000 روپے کے اگر 1 کلو بال ہوں گے تو پاؤ کتنے کے ہوں گے؟ 10-12 ہزار کے؟ اچھا، 12,000 کے، یہ تو اور کمال کی بات ہوگی، پھر سیالکوٹ جا کے بیچ لینے چاہیے۔ اچھا، یہاں بھی 10,000 کے، 10,000 روپے کے اگر 1 کلو بال بکیں گے تو مجھے بتائیے کہ آدھا پاؤ اور آدھے پاؤ سے بھی کم بھی اگر آپ دیتے ہیں تو 1,000-1,500 تو تب بھی آپ کو مل گیا۔ تو عورت کے لیے 1,000-1,500 اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو 100-200 بھی اپنے خرچے کے لیے نہیں ملتا، تو وہ تو کاروبار کر سکتی ہیں۔ لیکن میں نے کیا عرض کیا؟ انسانی جسم کے ناخن، بال، حتیٰ کہ جو وہ اضافی بال جو جسم سے اتارے جاتے ہیں ان کو بھی اس طریقے سے پھینکنے اور کسی ایسے استعمال میں لانے سے شریعت نے منع کیا۔ ناخنوں کو بھی کوڑے میں پھینکنے سے منع کیا گیا۔ بالوں کو بیچنا تو ایک دور کی بات ہے، کوڑے میں پھینکنے سے بھی منع کیا گیا کہ یہ انسان کی بے حرمتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی عزت اور مقام دیا اور ہم خود کو مقام نہیں دے سکتے، ہمیں خود کی بھی پہچان نہیں ہے، تو ہم اللہ کو کیا پہچانیں گے؟ تو کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہو، یہ ایسا فعل کرتا ہو، یا کسی کو اٹھا کے دے دیتا ہو، یا 5-6 عورتیں مل کر جمع کر کے بال دے دیتی ہوں، تو یاد رکھیے کہ یہ سراسر حرام ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے جسم سے اترے ہوئے بال ہوں یا آپ کے جسم سے اترے ہوئے ناخن ہوں، ان کو مٹی کے اندر دبا دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح مرنے کے بعد انسان کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے اترے ہوئے بال، اور خاص طور پہ عورتیں اپنے بالوں کو بیچیں۔ اس مسئلے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے بالوں کی عزت کریں، اپنے ناخنوں کو عزت کے ساتھ سنبھالیں، جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق کریں۔ اور دوسری طرف کیا نقصان ہے کہ ناخن انسان کے جو ہوتے ہیں اور جو کنگھی کے بال ہوتے ہیں،
ان کے اوپر شدید ترین جادو کیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے بھی آپ کو اپنے بال اور ناخنوں کو دوسروں سے چھپا کر غائب کر دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کسی کے ہاتھ نہ آئیں اور کوئی غلط کام کے لیے استعمال نہ کر سکے. اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین، اپنی شریعت جو ناخن کاٹ کے پانی میں بہا دیتے ہیں تو وہ نہیں صحیح. سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے. پانی میں بہا دیتے ہیں. مسنون طریقہ جو ہے وہ دبانا ہی ہے. دبانا ہی. کسی گملے میں کسی مٹی میں دبا دیا جائے، لیکن اگر کوئی بھی ایسی جگہ آپ کو نہیں مل رہی پھر پانی میں بہا دیں، لیکن اس طرح سے کسی کو مت دیں اور ان کی بے حرمتی نہ کریں.